خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم، آپ کا میزبان سید عمار بابر ایک بار پھر آپ کے درمیان موجود۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا دن آفرینش کے دنوں میں ایک عظیم دن ہے۔ وہ دن ہے کہ جس دن نبی محترم احمد مختار جمیل الشیم آقا نامدار فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وصال فرما گئی۔ وہ عظیم خاتون جو امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، وہ عظیم خاتون جنہوں نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ عظیم خاتون کہ جنہوں نے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا جب آپ پر نبوت نہیں آئی تھی، لیکن وہ نبی کے ساتھ ساتھ ہر موقع کے اوپر رہیں، ان تکالیف کو بھی سہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہی، اس طائف کے ان نوجوانوں کی اذیتوں کو بھی آپ نے سہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کی کوشش کی گئی۔ آپ نے پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شوہر مختار کی لاج رکھی، ان کے ہر عمل کے ساتھ کھڑی رہیں شانہ بشانہ، اور اپنی امت کے لیے محبت سے ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی رہیں۔ وہ عظیم خاتون کہ جنہوں نے درس دیا کہ عورت بھی کاروبار کر سکتی ہے، عورت بھی کام کر سکتی ہے، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے حدود میں رہتے ہوئے، ایمانداری کو اپنا شیوا بناتے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کروڑوں 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 برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر کہ جنہوں نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ فیصل بیگ عزیزی بندگی صاحب، اور میں ان کی طرف چلتا ہوں، بڑھتا ہوں، اور میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت جو ہمارے ملک میں جو تکالیف ہیں، انارکی ہے، جو عوام، ہماری جو قوم اس وقت ایک اضطراب کا شکار ہے، امید کرتا ہوں کہ نئے آنے والے وزیر اعظم، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کو اس عہدے کو سنبھالنے پر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، قوت دے، ان کی ٹیم کو قوت دے، اور وہ عوام کے درد کو سمجھیں، عوام کی جو مشکلات ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ رب العزت پوری قوم اس وقت آپ کے لیے دعا گو بھی ہے، متمنی بھی ہے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کو آگے بڑھائیں گے، پاکستان کا نام دنیا میں بلند کریں گے، پاکستان زندہ باد۔ علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب، ماشاءاللہ آپ روزانہ ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت آپ کی موجودگی سے ہمارا یہ پروگرام بن رہا ہے، بہت سارے لوگوں کی طرف سے تعریفی کلمات بھی مل رہے ہیں، مجھے میسیجز بھی ملتے ہیں، ان باکسز بھی آتے ہیں، لوگ ملتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں۔ آپ کا جو انداز بیاں ہے، اسلوب ہے، کہنا یہ چاہیے کہ سوچنے لکھنے کا تیرا ایک انداز ہے، تیری ہر تخلیق گویا بولتا اعجاز ہے۔ یہ دعا ہے کہ جو آپ حسن ظن رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں کر دیں۔ جزاک اللہ، یہ آپ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے سرفراز کیا ہے، آپ شجر علم ہیں اصل میں، اور آپ نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ علم کے لیے جو ہے وہ رواں کیا ہوا ہے، ڈیووٹ کیا ہوا ہے۔ آپ سے عاجزانہ سوال ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کیا ہے؟ کچھ ان کے خصائص، کچھ ان کی تعلیمات سے جو ہے ہم لوگوں کو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ وہ عظیم خاتون ہیں جس پر عظمتیں ہمیشہ رشک کرتی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج محترم ہیں، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان تمام محترم ازواج میں محترم ترین ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ حیات رہیں، رسول اکرم نے عقد ثانی نہیں فرمایا۔ عقد ثانی نہیں فرمایا، یعنی آپ کو آقا دو جہاں کی لا شریک زوجہ ہونے کا شرف حاصل۔ اللہ اکبر۔ اللہ تنہا زوجیت میں جو خاتون رہیں وہ صرف حضرت خدیجہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پھر آپ کی ایک انفرادیت یہ کہ مکے کا وہ معاشرہ جس میں عورت پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی ہو، وہ معاشرہ جس میں عورت اچھی نگاہ سے نہ دیکھی جاتی ہو، اس معاشرے میں وہ ذات کیسی ہوگی جو طیبہ کہلاتی ہے، اللہ اکبر، اس معاشرے میں طاہرہ کہلاتی ہے۔ مسجد اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بھی ان کی خصوصیات یہ موجود ہیں۔ ابھی حضور سے عقد نہیں ہوا تھا
لیکن پہلے سے ہی آپ اپنے کردار کی پاکیزگی کی وجہ سے اللہ اکبر، طیبہ کہلاتی تھیں، طاہرہ کہلاتی تھیں، ملیکۃ العرب کہلاتی تھیں، اللہ اکبر، عرب کی ملکہ، ارے ماشاءاللہ، ملیکۃ العرب۔ ملیکۃ پھر العرب۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب عقد ہوا، اس عقد میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ جہاں شادی کرنی ہے وہ دولت کتنی ہے، ان کے پاس دنیاوی منصب کتنے ہیں، بلکہ اپنے غلام کو جب بھیجا کہ حضور کے ساتھ جانا اور دیکھنا کہ حضور کے معمولات کیسے ہیں۔ غالباً کاروبار کے حوالے سے کوئی ایسا سلسلہ تھا؟ تجارتی سفر میں مائسرہ کو بھیجا تھا۔ خود بھی تجارت سے ان کا تعلق تھا؟ بین الاقوامی تاجرہ تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کا سامان تجارت مکے سے شام، یمن اور دیگر کئی خطوں میں جایا کرتا تھا۔ مقصد یہ طے ہوا کہ خاتون بھی تجارت کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی مثال موجود ہے۔ مائسرہ کو بھیجا کہ حضور کو دیکھنا اور جیسا تمہارا مشاہدہ ہو وہ آ کر مجھے بتانا۔ مائسرہ نے واپسی پر بتایا کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ بولتے ہیں تو عین حق بولتے ہیں، سبحان اللہ، وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، آپ کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ حقیقت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ جب یہ چلتے ہیں تو ان کے چلنے میں عاجزی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص بلندی سے نشیب کی جانب آ رہا ہو، ان کے چلنے میں عاجزی ہے۔ جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کا لہجہ کریمانہ ہوتا ہے۔ اور اے خدیجہ، میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس سے میں حیران ہو گیا، وہ یہ کہ جب یہ کھلے آسمان کے نیچے آتے ہیں تو ان پر دھوپ نہیں پڑتی، بادل کا ٹکڑا آ کے ان پر سایہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ کردار کی پاکیزگی دیکھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پیغام نکاح بھیجا، کیا بات ہے، اور آقائے دو جہاں نے اس پیغام نکاح کو قبول کیا۔ اب یہ تو روایت ہے اور یہ روایت سب کے ہاں قابل قبول ہے، تمام سب کے ہاں مسالک قابل میں، قبول، لیکن یہاں سے ایک جو نتیجہ نکلتا ہے اس نتیجے کو بھی ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہ آج ہماری پاکستان، ہندوستان کی ایسی تہذیب بن گئی ہے جس میں نکاح کا پیغام ہمیشہ لڑکے والوں کی طرف سے جاتا ہے۔ جی 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 جی، اگر لڑکی والوں کی جانب سے پیغام جائے تو اس کو سخت مایوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ حضور کے نکاح میں کیا ہے؟ یہ تو مطلب یہ کہ سنت ہو گئی نا ایک طریقے سے، آپ اندازہ لگائیں۔ حضور کے نکاح میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے آفر ہے، حضور کی طرف سے ایکسیپٹنس ہے، سنت رسول بھی ہوئی، سنت خدیجہ بھی ہوئی۔ بے شک بے شک۔ اب اس سنت کو ہمارے ہاں پارشلی اتنا برقرار رکھا گیا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح خواہاں پہلے کہتا ہے دلہن سے پوچھ لو، دلہن سے پوچھ، اچھا اس انداز میں اس کو ادا کیا خدیجہ جاتا ہے۔ الکبریٰ کی سنت ادا کرنے کے لیے پہلے دلہن سے پوچھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر دلہا کی جانب۔ مطلب اس میں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جو دختر ہے اس سے یہ حق اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ تم نے جس کے ساتھ زندگی گزارنی، اگر تمہیں اس کے اوصاف کے بارے میں علم ہے اور تم سمجھتی ہو کہ تمہارے ساتھ یہ زندگی اچھے انداز میں گزارے گا، تمہارے ساتھ انصاف کرے گا اور تم اس کے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزار سکو گی، تو تم اپنا انتخاب خود کر سکتی ہو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، وہ انتخاب کر سکتی ہے اور اس کو یہ چاہیے کہ اپنے والدین سے، اپنے سرپرستوں سے مشورہ کرے۔ بالکل، لیکن وہ اپنے جو روایات ہیں ان کو قائم رکھتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی پھر ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے حضور کی جو اولادیں ہوئیں، ان اولادوں سے ہی پھر آگے نسل رسول کا اجرا ہوا۔ ایک صاحبزادے حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابراہیم ان کا کم سنی میں وصال ہو گیا۔ جی جی جی۔ اس کے علاوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے حضرت قاسم، جن کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے، ٹھیک ہے، پھر ایک اور صاحبزادے عبداللہ پیدا ہوئے، ان کے دو القاب ہیں، ایک طیب اور ایک طاہر، ٹھیک ہے، یہ ان کے القاب ہے۔ اب نام عبداللہ تھا، پھر ان سے 4 بیٹیاں ہوئیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ نسل رسول حضرت فاطمہ زہرا کی اولادوں سے چلی۔ حضرت فاطمہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے خود سنا کہ فاطمہ کی اولادوں کا شجرہ میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اولاد فاطمہ ہی اولاد رسول ہے، اولاد فاطمہ ہی اصل میں اولاد رسول، اولاد فاطمہ سے جو جن کو آل رسول کہا جاتا ہے، آل رسول، ٹھیک ہے، تمام آل رسول کی جدہ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا ہیں۔ تو حضرت فاطمہ زہرا کے 2 شہزادے حسن و حسین، ان کی کل اولادیں جتنی بھی ہیں وہ حسنی سادات اور حسینی سادات ہیں۔ تو تمام سادات کی آپ جد اعلیٰ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ۔
پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے محبت ایسی تھی کہ صحاح ستہ کی روایت ہے کہ جبریل امین حضور کے پاس حاضر ہوئے اور اس دوران حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک تھال میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر اس کمرے میں آ رہی تھیں جس کمرے میں حضور تشریف فرما تھے. تو جبریل امین نے حضور سے عرض کی کہ حضور وہ جو تھال لے کر آ رہی ہے اللہ نے اسے سلام بھیجا ہے, اللہ اکبر, اور آپ میرا بھی سلام ان کو پہنچا دیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں کہ جنہیں جبریل امین نے سلام بھیجا اور جبریل امین اللہ کی جانب سے سلام لے کر آئے, خدیجہ آپ پر سلام. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا شان تھی, کیا حضرت شان. خدیجۃ الکبریٰ کی ایک اور انفرادیت یہ کہ آپ مالدار ترین خاتون تھیں, دولت مند ترین خاتون. لیکن یہ بھی تاریخ کا ایک باب ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر میں کئی روز فاقے بھی ہوتے تھے. اللہ اکبر. تو وہ کہاں گئی ماں کی دولت؟ ماں تو مالدار ترین خاتون ہے, بیٹی کے گھر میں فاقوں تک نوبت کیسے آ گئی؟ اس کا سبب اگر یہ امت سمجھ لے تو یہ امت در خدیجہ پر ہمیشہ سلام کرے گی کہ خدیجۃ الکبریٰ کی تمام دولت دین کی تبلیغ کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے. اندازہ لگائیے کیا قربانی انہوں نے. جب حبشہ ہجرت ہوئی مال خدیجہ, دوبارہ حبشہ ہجرت ہوئی, پھر مال خدیجہ, غلاموں کو آزاد کرانا ہے مال خدیجہ, سفارتی قافلے بھیجنے ہیں, قیصر روم کے پاس قافلہ بھیجنا ہے, کسرا ایران کے پاس قافلہ بھیجنا ہے, نجاشی کے پاس قافلہ بھیجنا ہے, مال خدیجہ, بین الاقوامی سفارت کاری کرنی ہے مال خدیجہ, ہجرت ہونی ہے مال خدیجہ. ہر موقع پر خدیجۃ الکبریٰ کا مال اس دین میں کام آیا اور اتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے مالی قربانی دی کہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی کے گھر میں فاقوں تک نوبت پہنچی. لیکن سلام ہے سیدہ زہرا کو کہ سیدہ زہرا نے کبھی یہ نہ کہا کہ میں تو مالدار ترین ماں کی بیٹی ہوں, میں کیوں فاقے گزاروں, میں کیوں فاقے جھیلوں. بلکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تو وہ کردار کی ان بلندیوں پر ہیں جو مالدار ترین ماں کی بیٹی ہوتے ہوئے فاقوں سے گزرتی ہیں. کبھی حرف شکوہ زباں پر نہ آیا. پوری زندگی میں بس ایک شکوہ ہے جو سیدہ زہرا نے کیا, اور وہ شکوہ بھی اگر لوگ اس میں غور کریں تو اس میں بہت بڑا درس ہے. سیدہ زہرا نے پوری زندگی میں صرف ایک شکوہ کیا ہے کہ اے اللہ تو نے راتوں کے دامن میں اختصار بہت رکھا ہے, میں دل بھر کے تجھے سجدہ نہیں کرتا. اللہ اکبر, اللہ. تو راتوں کو طویل کرتا تاکہ میں دل بھر کے تجھے سجدہ کرتا. یہ خدیجۃ الکبریٰ کی تربیت ہے, یہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ جن کی عظمت اور جن کی شان یہ ہے کہ وہ سیدہ جو جنت کی مالکہ ہیں, بے شک بے شک, اس سیدہ کی اپنی جنت جن قدموں کے نیچے ہے وہ قدم خدیجۃ الکبریٰ کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور خدیجۃ الکبریٰ کو وہ اعزاز حاصل ہوا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کے ساتھ ایسی وفاداری کی, ایسی وفاداری کی, مثال نہیں ملتی. بلکہ جب آپ کا وصال ہوا تو آقا دو جہاں نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا. عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال. اللہ, پورا سال غم خدیجہ. اللہ. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے, وہ کہتی ہیں کہ آقا دو جہاں جب کچھ تناول فرماتے تو اپنے کھانے میں سے کچھ حصہ نکال کر خدیجۃ الکبریٰ کی کسی سہیلی کو بھیج دیا کرتے. خدیجۃ الکبریٰ جب دنیا سے پردہ کر گئیں تب بھی یہ حسن سلوک ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے ہی ایک مرتبہ عرض کی تھی کہ حضور میں تو آپ کے نکاح میں باقرہ آئی, جبکہ تمام ازواج وہ تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی, میں کماری آپ کے نکاح میں آئی, لیکن اس کے باوجود آپ خدیجۃ الکبریٰ کا بہت تذکرہ کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں. تو آقا دو جہاں نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی خدیجہ جیسی نہیں ہو سکتی, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی خدیجہ جیسی نہیں ہو سکتی. کیونکہ خدیجہ وہ ہے کہ جب لوگوں نے مجھ سے پیچھے ہٹ گئے تھے تو خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا. جب لوگ مجھ پر الزام لگا رہے تھے خدیجہ میری دل جوئی کرتی تھی. جب لوگ میرا دل توڑ رہے تھے خدیجہ میرا دل جوڑتی تھی. جب لوگ میری دل شکنی کرتے تھے اس وقت خدیجہ میری ہمت بڑھاتی تھی. اللہ اکبر. اور برے وقت میں جو ساتھ دے وہی سب سے بڑا. شیب ابی طالب میں مسلسل خدیجۃ الکبریٰ رہیں. تو خدیجۃ الکبریٰ کی جو دین کے لیے قربانیاں ہیں وہ اتنی عظیم اور لازوال ہیں کہ قیامت تک
नाम खदीजा को जवाल नहीं है, उनकी खिदमत, आज देखें ना कितने लोग अपनी बच्चियों का नाम खदीजा के नाम पर रखते हैं ताकि वो औसाफ उनमें पैदा हों। ये जो आज दीन है, इस दीन की बुनियादों में दीन के असास जो है वो असल में वही इसकी बुनियादों में माले खदीजा और आले खदीजा। अरे सुभान अल्लाह। हजरत कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास ऐसी कि किस उम्र में निकाह हुआ, किसने पढ़ाया और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे? मारूफ रिवायत के मुताबिक 25 साल हुजूर की उम्र मुबारक थी और 40 साल हज़रत खदीजतुल कुबरा की उम्र मुबारक थी और निकाह हज़रत अबू तालिब ने पढ़ाया। हज़रत अबू तालिब ने पढ़ाया। अच्छा, आज की खातून क्या सबक लेती, क्या रोल मॉडल के तौर के ऊपर हज़रत खदीजा को वो अपना रोल मॉडल बना सकती हैं? यकीनन हज़रत खदीजतुल कुबरा के अलावा ख़वातीन के लिए कौन रहनुमा हो सकता है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा से हमारी माएँ बहनें, ख़ास तौर पे बेगमात, वो ये सीखें कि शौहर पर अगर मुआशरे में मुश्किल वक्त आ जाए और लोग मुखालिफ हो जाएं तो ऐसे मौके पर शौहर की कैसे दिलजोई करनी है, कैसे उसका हाथ बटाना है, कैसे उसका सहारा बनना है, कैसे उसके हौसले को बुलंद करना है, फिर कैसे औलाद की तरबियत करनी है। औलाद की तरबियत खदीजतुल कुबरा की देखे कोई कि जिनकी शहजादी जो सैयदतिन निसाइल आलमीन हो, कुल जहान की औरतों की सरदार हो, तो औलाद ऐसी तरबियत याफ्ता हो और फिर खुद इतनी बाकिरदार हो कि वो तय्यबा कहलाएं, ताहिरा कहलाएं, मलिकतुल अरब कहलाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ऐसी गुफ्तगू ना मैंने सुनी ना पढ़ी, क्या ज़बरदस्त माशाअल्लाह कलाम किया अल्लामा फैसल अजीज़ बंदगी साहब ने। अल्लाह ताला हमें हज़रत खदीजा की तालीमात पर अमल करने की तौफीक, वही तो असल में असास हैं, उन्हीं की वजह से तो आज ये दीन इतना बागबान है, इतना खूबसूरत है, इतना लहलहा रहा है दुनिया में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करोड़ों बरकत रहमत सलाम नाजिल फरमाए आपके मज़ार अतहर के ऊपर। इसके साथ ही हम आज के अपने महबूब आलिम दीन अल्लामा फैसल अजीज़ बंदगी साहब से का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप तशरीफ़ लाए, इतना कीमती वक्त दिया। कल इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे और एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं और एक अपना नए सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आप सबका खैर मकदम। नाजरीन, आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं बरकत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट शुरू हो गया और हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत कि जिनका ताल्लुक़ इल्म व अदब से है, तालीम के शोबे से है, खुद भी एजुकेशनिस्ट हैं और इल्म की जो रोशनी है उसको फैला रहे हैं। किस अंदाज में फैला रहे हैं? एक बहुत ही मारूफ तालीमी इदारा लिंग्वा फाइल एकेडमिया के नाम से माशाल्लाह रन कर रहे हैं। उसके रूह रवा हैं जनाब फ़र्रुख़ुद्दीन साहब, एक उस्ताद भी हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम भी हैं, हम सब के लिए काबिल एहतराम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई आप तशरीफ़ लाए। आज आपसे कुछ सवालात तालीम के एतबार से करेंगे, तालीम की जो पेचीदगियाँ हैं, जो मसाइल हैं, उन पर भी बात करेंगे और जो लिंग्वा फाइल एकेडमिया आप रन कर रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन सी चीज़ आपको इस तरफ लेकर के आई कि आप ये जो एकेडमिया, ये जो इंस्टीट्यूट है, इसे आप ओपन करें और इसके ज़रिए से जो है आप वो क्या कारोबार करने का मकसद था या खिदमत करने का मकसद था? थोड़ा सा इसका जो है इंट्रोडक्शन दीजिएगा ज़रा। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड का बताऊंगा कि हमारे इन्वायरमेंट में इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, तो उस चीज़ को महसूस किया गया क्योंकि मैं खुद एक एज ए स्टूडेंट वहाँ पर लर्निंग किया करता था डोमिनो में और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर। तो 2008 का बेसिकली वो टाइम था जिसके अंदर मुझे ये फील हुआ कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ जाना चाहिए। 2008 यस एग्जैक्टली। सो फॉर 3 इयर्स मैंने तकरीबन उसके ऊपर वर्किंग करी और उसके बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब इसके अंदर इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको ज्वाइन करना चाहिए किसी इंस्टीट्यूट को। तो फिर मैंने तकरीबन 3-3.5 साल डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है वो टीचिंग करी। टीचिंग करने के दौरान फिर एक ऐसा जो है वो फीलिंग्स का क्रिएट हो जाना कि जहाँ पर आपका क्या रहा? इंग्लिश लैंग्वेज ही रहा।
تو پھر ایک ایسی فیلنگ کا کریٹ ہو جانا کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لمیٹڈ ہو رہے ہیں، تو اس سوچ کو اور اس فکر کو لیتے ہوئے تقویت دینے کے لیے ایگزیکٹلی تو وہاں پر پھر ایک ایسا انداز کریٹ کرنا تھا جہاں پر آپ کو باؤنڈری لیس جانے کے لیے ایک اپنے ادارے کا قیام کرنا بہت ضروری ہو گیا. تو کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے پھر اس کا پلان جو ہے وہ اسٹارٹ کیا گیا، اور پھر 2014 کے اندر 2014 کے اندر 16 مارچ کو لنگوا فائل جو ہے انوگریٹ کیا گیا. تو اس کو ایز اے بزنس تو نہیں لیا گیا کبھی بھی، الحمدللہ اٹ ہیز بین 8 ایئرس جس کے اندر ہم اپنے ایجوکیشن کو بھی فوقیت دینے کے لیے اور تقویت دینے کے لیے اور انگلش لینگویج کی گروئنگ پوزیشن کو جو ہے مارکیٹ میں سسٹین کرنے کے لیے اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. اور اس کے اندر الحمدللہ لوگ جڑتے جا رہے ہیں. اور بیسکلی ہمارا جو مین پوائنٹ تھا، فرسٹ جو ہمارے مائنڈ میں تھا وہ یہ تھا، موٹیو جو آپ کا تھا، موٹیو جو ہمارا تھا وہ تھا انگلش لینگویج کی جو پریشانیاں جو بچے فیس کر رہے تھے، پرابلم فیس کر رہے تھے، اس کو اپنے ایریا سے حل کرنا اور اس کے اندر اسٹوڈنٹس کی جو پرابلمس تھیں اس کو سالو کرنا، یہ ہمارا بیسیکلی مقصد تھا. اچھا، تو آج بھی اسی کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے اور سلولی گریجولی وی آر گروئنگ الحمدللہ، اور لوگ ساتھ دے رہے ہیں اور آ رہے ہیں اس کے اندر. تو کیا اس کا کرائٹیریا ہے، اس میں کس عمر کے جو ہے وہ طالب علم موجود ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اس کے اندر دیر آر سیگمنٹس رائٹ. اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہم وی آر اوپن 12 months رائٹ. اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ایج فیکٹر لیتے ہیں وہ فرام 13 ٹو آنورڈس. اس کے اندر ہمارے پاس ریگولر بیچز بھی ہوتے ہیں اور ایگزیکٹو بیچز بھی ہوتے ہیں جو لوگ ریگولر بیسس کے اوپر کلاسز کو نہیں کنڈکٹ کر سکتے، سو دے کین کم ٹو اس اینڈ وہ ہمارے پاس سیٹرڈیز اینڈ سنڈیز بھی کلاسز کو لے سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کے علاوہ پھر ہمارا ایک سمر کیمپ پروگرام بھی ہوتا ہے جو کہ سپر کڈس کے نام سے ایک پروگرام ہے، اور وہ ہمارا جون اینڈ جولائی یا جب بھی اسٹوڈنٹس جو گیپ آتا ہے اسٹڈیز کے اندر، اسکولس سے جو گیپ آتا ہے ان کے پاس، تو ہم اس کے اندر بھی پروگرامس کے لیے وہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس 12 ایئرس سے کم کے جو ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ورک آن کرتے ہیں. تو اس میں کوئی آپ لوگوں نے جو کڈس لیول کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اور جو لرنرز ہے، انٹرمیڈیٹ ہے، پروفیشنل ہے، کوئی ایسے آپ لوگوں کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے اس کو؟ جی بالکل. تو ہم جب ریگولر بیچ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 3 کیٹیگریز ہیں. وی اسٹارٹ فرام دا بیسک اینڈ دین وی گو فار انٹرمیڈیٹ اینڈ دین وی گو فار ایڈوانسڈ لیول. یہاں پر ہماری کیٹیگرائز ہوئی ہوتی ہے. گوئنگ فار دا سپر کڈس جو ہمارے پاس ارلی ایجز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس ایک بیسک اسٹرکچر موجود ہے کیونکہ وہ انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس لیول کو کوپ اپ نہیں کر سکتے. تو ہم نے ان کے لیے ایک الگ کرائٹیریا، ان کے لیے الگ ٹیچرس کو جو ہے وہ ٹرین کیا ہوا ہے جو کہ فیمیل زیادہ پریفریبل ہوتی ہیں کیونکہ دے کین ہینڈل ایزیلی. تو یہ ہمارا ایک کرائٹیریا ہے. تو ایٹ فرسٹ جو کڈز ہیں تو آن واٹ آبجیکٹ یو ایمفسائز، کس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ تھرو وچ ہی کین اسٹارٹ لرننگ اور رائٹنگ انگلش؟ وی بیسکلی فوکس آن دیئر اسپیکنگ پاور تھرو آبجیکٹیوز اینڈ تھرو ایکٹیویٹیز. Because if we go directly towards the grammar for the early ages, they cannot grip it. They cannot understand and they cannot realize that what is being taught. Exactly. So that's what that we have the motive. And we have been working on that our early ages students who cannot get the good communication skills in our English medium schools, so that we start working on them. So why these English medium schools are making the slogan that they are making the students learn English, but بچے جو ہے وہ انگریزی سیکھتے نہیں ہیں اس کے باوجود، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں بڑا ایک اس کے اندر کیا وجہ ہے؟ انگلش میڈیم تو ہوتا ہے، انگریزی نہیں آتی بچوں کو. Exactly. Because the criteria that we have been following in our schooling system, it is the same criteria that I learned, my ancestors learned, right? It is not being changed. جب تک وہ چینج ہم لانے کی کوشش نہیں کریں گے اور سیم پیٹرن اور مذہب کی طرف ہم جاتے رہیں گے، سارا لوڈ جو ہے وہ اسکول پر ڈال دیا جاتا ہے، وہ گھر کے اوپر ویسی نہیں ملتی انوائرمنٹ، اس وجہ سے بچہ لرن نہیں کر پاتا ہے. انوائرمنٹ بھی بہت بڑا امپورٹنس اس کے اندر جو ہے وہ پارٹ پلے کرتا ہے. ٹیچرس کی جو ایجوکیشن ہے یا ان کی جو لرننگز ہیں، جو اسکلز ہیں، اس کے اوپر جو ہے بڑا ہمارا فقدان ہے ہمارے پاکستان کے اندر خاص طور پہ. وی ڈو ناٹ لائک ٹو گو ٹورڈز دا اسکلز لرننگ. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہم انٹرمیڈیٹ اور 9 اور میٹرک کے جو بورڈ ایگزامز ہیں اس کے اوپر فوکس کر لیں تو ہم وہ انجینئر، ڈاکٹرز اور سب اس کے اوپر چلائیں گے. ہماری طرف اسکلس کی جو بیسکلی کمی ہے اس کے اوپر ہمیں سوچنا پڑے گا. اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ انگریزی زبان واقعی میں بہت ضروری ہے ہر کسی کے لیے؟ دیکھیں، ایز دا ورلڈ از گروئنگ
So we must learn the communication. Communication is important all the way. तो हमें इसको सीखना चाहिए और इसको अपनी बेहतरी के लिए नॉट कि हम उसके अंदर तकब्बुर हम में आ जाए, हमें इसको लर्निंग फेस के लिए लेना चाहिए. और कम्युनिकेशन एक अच्छी चीज़ है, हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस आना जो है वो ज़रूरी है और आनी भी चाहिए. अंग्रेजी ज़ुबान सीखने के लिए कितना तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है? इसके लिए कोई तालीम याफ्ता होने की ज़रूरत तो नहीं है. यू डोंट नीड टू बी एजुकेटेड. आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए. इफ़ यू हैव एन एनवायरनमेंट यू ग्रो. ओके. अच्छा, ग्रामर में लोगों को प्रॉब्लम होती है, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी रवानी से बोल रहे होते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे होते हैं. कितनी वैल्यू है उसकी? Grammar, what I prefer and our institute is working on, we prefer the grammar first. Okay. देखिए, क्योंकि स्ट्रक्चरल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और स्ट्रक्चर ही सिर्फ मगअप करना नहीं है, उसकी वेरिएशंस को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर यही वो बात दोबारा पीछे लेकर आते हैं कि हमारे स्कूलिंग सिस्टम के अंदर जो है आज भी वही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद कभी कोई और बात नहीं बताई जा रही कि कहीं एडवर्ब भी पुट हो रहा है, कहीं नाउन भी पुट हो रहा है. तो ग्रामर यहाँ पर बहुत बड़ा एक रोल पार्ट प्ले करेगी. तो ग्रामर अगर आपको आती है तो आप अपनी स्पीकिंग सिर्फ जो कर रहे हैं उसको आप बेहतर और सही अंदाज में, या तो आपको लर्निंग करनी है, ठीक है, तो आप बेहतर अंदाज में करें. अगर आपने सिर्फ बोलना है और गलत बोलना है तो फिर बोलते रहिए, लेकिन अगर आपने सही बोलने की तरफ जो है वो कदम बढ़ाना है तो यू मस्ट फोकस ऑन द ग्रामर. ग्रामर टीच करते हुए एक अंग्रेजी की टीचर को सबसे ज़्यादा मुश्किल और तालिब इल्म को सबसे ज़्यादा परेशानी किस कंटेंट में होती है? यानी कि अब हमारे जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नरेशन है, किस चीज़ में ज़्यादा तकलीफ होती है पढ़ाने में और समझने दोनों में? The first part, what we have observed, what I have personally observed is the past tense. Past tense. जिसकी प्रैक्टिस हम लोग कभी नहीं कर रहे होते. हमारे यहाँ बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस और विल को लेकर जो है वो पूरी इंग्लिश ले ली जाती Use है. of did. एग्जैक्टली. और अगर आप इसके ऊपर अच्छी वर्किंग कर लेते हैं बेसिक पार्ट के ऊपर, टेंसेस के ऊपर, तो आपका जो बेसिकली पैसिव वॉइस है वो बेसिकली कनेक्टेड ही आपके टेंसेस से है. आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो कनेक्टेड ही आपके टेंसेस से है. नाज़रीन, वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का. फिर आते हैं फ़ारूक साहब से, इंशाल्लाह अंग्रेज़ी ज़ुबान की अहमियत पर भी बात करेंगे और जो सवाल चल रहा है उसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे. कहीं नहीं जाइएगा, स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपका खैर मकदम. आप जैसे कि प्रोग्राम बज़्म सहर रमज़ान ट्रांसमिशन जो कि यकुम रमज़ान मुबारक से जारी वसारी है देख रहे हैं, इस प्रोग्राम में कि इसकी खुसूसियत को भी आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि इसमें आलिम दीन भी मौजूद होते हैं. हम दुनियावी इल्म पर भी बात करते हैं और हम दीनवी इल्म पर भी बात करते हैं, हम रूहानियत पर भी बात करते हैं और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इस प्रोग्राम को पसंद किया जा रहा है. आज एक बार फिर मेरे साथ दूसरे सेगमेंट में दुनियावी तालीम के एतबार से जो कि बहुत ज़रूरी है और जिसके बगैर इस दुनिया की तरक्की मुमकिन नहीं है, एक उस्ताद मेरे साथ मौजूद हैं, एक एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, फ़र्रुख़ुद्दीन साहब, जो एक इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन बड़ी कामयाबी से रन कर रहे हैं. असल मकसद है इनका तालीम देना, मकसद तिजारत करना नहीं है, जिसके लिए अपनी ज़ात की भी कुर्बानी दे रहे हैं. 2008 से इस पेशे से, 2006 से इस पेशे से मुंसलिक हैं. मैं उनकी तरफ बढ़ता हूँ और जहाँ से मैंने मुनक़ता किया था मैं चाहूँगा कि वो अपनी गुफ्तगू को वहीं से जारी करें. जी फ़र्रुख साहब, क्या फरमाते हैं? जी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द स्किल्स लर्निंग. तो स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप स्किल्स के ऊपर वर्किंग नहीं करते हैं फ्रॉम द अर्ली स्टेजेस तो डेफिनेटली आपको फिर आफ्टर मैट्रिकुलेशन, आफ्टर इंटरमीडिएट, आपको फिर यूनिवर्सिटी लाइफ सेगमेंट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. और व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, हमारे यहाँ जो एक प्रॉब्लम्स जो जन्म ले रही हैं वो यही है कि हमारे यहाँ मगअप जो बेसिकली सिस्टम है ना, मगिंग अप इज़ वेरी गोइंग थॉरोली. तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है. तो हमें इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा और हमें स्किल्स की तरफ भी मूव ऑन करवाना पड़ेगा और हमारे पेरेंट्स को भी इस बात के ऊपर जो है ट्रेनिंग्स देनी चाहिए. और इस पर भी हमने कभी वर्किंग करने की ज़रूरत पेश आई थी, हमने करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अगेन सेटबैक के हमें जो है इसके ऊपर इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाता. तो हमारे पेरेंट्स को भी जो है थोड़ा सा इसकी अवेयरनेस होने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है इनको. तो अगर ये ऐसा हो जाए तो फिर डेफिनेटली वी कैन ग्रो इन आवर कम्युनिकेशन सेक्टर ऑल्सो. अच्छा, ये बताएं कि जब
اولڈ ٹریڈیشن کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ جی وہ ایکٹیو پیسو کو اس طرح پڑھایا جا رہا ہے. پہلے اردو میں ٹرانسلیشن ہوتی تھی اور اردو میں اس کا ایک جملہ بنا لیا جاتا ہے کہ جی رہی ہوں, رہا ہوں, جاتی ہوں, جاتا ہوں, کر چکا ہوں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے انگریزی میں پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے, یا اب ماڈرن جو دور آ گیا اس کے مطابق کوئی نئی تبدیلی آئی ہے, ٹیچنگ ٹرینڈ کے اندر کوئی تبدیلی لائی گئی ہے جس کے ذریعے مزید بہتر انداز میں پڑھایا جا سکے؟ دیکھیں ٹرینڈ جو ہے وہ سیٹ ہو رہا ہے جو کہ آپ کے ڈیجیٹل کی طرف جا رہا ہے, اور آپ کو اس کے لیے لسننگ اور آڈیو ویژول کلاسز کی بہت زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے. لیکن ٹریڈیشنل ویلیو بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہیں, بیکاز وی ہیو ٹو گو بائی لنگوئل ٹو میک somebody understand. اگر ہم بائی لنگوئل سیکنڈ لینگویج ہم جب اس کو یوز کر رہے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا اردو کے ساتھ کنیکٹ سینڈوچ بنا کے ہم نے چلنا ہے, کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو جو شخص یا جو اسٹوڈنٹ آپ کے پاس ایک وش لے کر آیا ہے to become a good speaker of English language or any other language, تو آپ اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کروائیں گے؟ وہ آپ کے پاس آیا ہی سیکھنے کے لیے. Some of the institutes they have a slogan that we do not follow Urdu or any other language while teaching English language. تو میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. اختلافی رائے رکھنا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, ہر کسی کا اپنے طریقہ کار ہوتا ہے, لیکن what we have believed کہ ہمیں bilingual ہونا تھوڑا سا ضرورت ہوتی ہے, اس کی نیڈ ہوتی ہے. تھوڑا اور اوپر آ جائیے, بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ دیکھیے اگر آپ صرف میٹرک لیول کے اوپر آ جائیں تو میٹرک لیول میں آپ کے پاس جو 2 سبجیکٹس ہیں اس کے علاوہ 3 سبجیکٹس کے علاوہ تمام سبجیکٹس جو ہیں وہ انگلش بیسڈ ہیں, اور اس میں وہ الفاظ موجود ہیں جو انگریزی کی ڈکشنری میں بھی موجود ہیں. اگر آپ بایولوجی کو ہم اٹھا لیتے ہیں, اگر میتھمیٹکس کو اٹھا لیتے ہیں تو اس میں وہ ورڈز موجود ہیں جو انگریزی کی ڈکشنری میں موجود نہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی, بلکہ آپ خود اس کا زیادہ طریقے سے اچھے انداز میں احاطہ کر سکتے ہیں کہ انگریزی کا سیکھنا کتنا ضروری ہے. جی تو یہ بتائیے گا کہ اگر جونیئر لیول سے انگلش اسکول میں اسٹارٹ کی جاتی ہے, آپ کے انسٹیٹیوٹ میں بھی پڑھ رہا ہے بچہ, تو کس عمر میں جا کر کے وہ انٹرمیڈیٹ لیول پر پہنچ جاتا ہے؟ دیکھیں ہمارا جو بیسکلی فوکس ہوتا ہے فرام دا بیسک لرننگ آف انگلش لینگویج, وی ہیو دا فرسٹ پارٹ وچ از دا پارٹس آف اسپیچ, جس کو ہم لوگ آج کل کے نیو ماڈرن لینگویج کے اندر ورڈ کلاسز کے نام سے جانے جاتے ہیں, اور یہ بھی کچھ چند لوگوں کو ہی پتہ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی جتنا آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو یہ سب چیزیں پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے بعد جو سیکنڈ فیز ہے ہمارا, وہ ہے ہمارا ٹینسز. ٹینسز کے اوپر جب ہم ورکنگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں ٹریڈیشنل ویلیوز کو بھی رکھتے ہوئے, لیکن ہمیں ویریشنز کا جو بیسکلی جو فیکٹر ہے اس کو ڈالنا پڑتا ہے, کیونکہ ہمارے اسکولنگ سسٹم کے اندر آج بھی وہی لکھا ہوا آتا ہے جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں کہ جملے کے آخر میں تا ہے, تی ہے, چکا ہے, چکی ہے. جی جی ٹھیک ہے, لیکن اگر ویریشنز پہ جانے کی کوشش کریں گے, یہ طریقے سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں ٹرانسلیشن, ہم تو بچے کو کنفیوز نہیں کر رہے اس طریقے سے کروا. ٹرانسلیشن فار ڈرلنگ سیشن از فائن, لیکن آپ کو ویریشنز بچوں کو بتانی پڑیں گی. لائک اگر پریزنٹ سمپل ٹینس کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر کتنی ایسی ویریشنز اور سچویشنز ہیں کہ جو اس کا فارمیشن ہے, جو اس کا بیسکلی پارٹ ہے, جس فارمولے پہ وہ سینٹنس بننے والا ہے, اس کو کون کون سی اپنی لائف کے سیگمنٹس کے اندر ڈال کے بولا جا سکتا ہے. تو یہی وہ کریکشن آف دا انگلش کی بات ہو رہی ہے, ریکٹیفیکیشن آف دا انگلش کی بات ہو رہی ہے کہ کہاں پر ہم ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. اگر آپ ویریشنز کا پارٹ اپنی ایجوکیشن میں ارلی ایجز کے اندر اسکولنگ سسٹم میں ڈال دیں تو آہستہ آہستہ جس سٹیج پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں آج, اس کی جو گروتھ ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا, رائٹنگ پریکٹسز کے لیے بھی کوئی آپ لوگوں کے پاس کوئی نئی ایسی کوئی ٹیکنیکس آئی ہیں جس سے بچہ تھے کہ بولنا تو ہم نے سکھا دیا, تھوڑا بہت بچہ بول لیتا ہے, انگریزی بات کر رہتا ہے, لیکن 2 چیزوں کی کمی رہ جاتی ہے کہ اگر ہم اس کو کسی ٹاپک کے اوپر لکھنے کے لیے دیتے ہیں تو ایک کنٹینیوس ایک سنگل اسٹریچ میں ایک طالب علم, چاہے وہ پروفیشنل لیول کا ہو, انٹرمیڈیٹ لیول کا ہو, یا اور کیا وہ لکھنے کی اس کی صلاحیت کریٹ ہوتی ہے ان سب چیزوں کے ساتھ؟ ٹو رائٹ سم تھنگ یو ہیو ٹو ریڈ سم تھنگ. اگر آپ ریڈنگ میں اچھے ہیں تو آپ کی ریٹن کمیونیکیشن آٹومیٹکلی گرو ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے وہی کہ ہم اپنی ریڈنگ پہ فوکس نہیں کرتے. اگر ریڈر اچھے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک اچھا اسپیکر بھی بنا سکتے ہیں, ایک اچھا رائٹر بنا سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں بیسکلی رائٹنگ کے اوپر فوکس نہیں کروایا جاتا اور ریڈنگ پہ بھی فوکس نہیں کروایا جاتا, دونوں چیزوں پر. اور وہی بریکٹس کے اندر کہ آپ یہاں سے لے کر یہاں تک کے لکھ دیجیے, یہاں سے سوال میں آدھا آنسر ہے اور یہاں سے آپ کنٹینیو کریں اینڈ دین یو نو. ہے کوئی ایسا طریقہ کار وضع کہ جس میں ہم پرائمری لیول کے بچے کو بھی انڈکٹ کر لیں, سیکنڈری لیول کے, اور اس سے اوپر بھی, کہ وہ کچھ خود سے کسی بھی ٹاپک کے اوپر
لکھ سکے؟ کوئی ایسی کوئی ٹرینڈس یا ٹیکنیکس یا کوئی ورک شیٹس یا کچھ ایسی آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں؟ کوئی ایک آدھ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے. دیکھیں ہمارے پاس تو موجود نہیں ہے ویری فرینکلی اسپیکنگ, بٹ وی آر ورکنگ آن اٹ, کیونکہ ہمارا جو اس وقت اس ایئر کا جو گول ہے اس میں بہت ساری چینجز آنے والی ہیں, اور اس کے اندر ہم بہت ساری نیو ٹیکنیکس کے اوپر ورکنگ بھی کر رہے ہیں. ہماری ٹیم اس کے اوپر اس وقت کام بھی کر رہی ہے, کیونکہ ابھی ہمارے پاس رمضان میں اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر نیو آئیڈیاز کے اوپر جو ہے ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں بیسکلی یہ کہوں گا کہ اگر آپ ناول یا نیوز پیپرز اور ان چیزوں کو اگر آپ ریڈنگ کرنا اچھا کر لیتے ہیں تو آپ ایک اچھے رائٹر بن سکتے ہیں. تو ہمیں اس ہیبٹ کو اپنانا چاہیے. اور میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں, کاشان نام ہے ان کا, تو وہ بیسکلی ریڈنگ کے بہت زیادہ عادی ہیں. ان کی اچھی عادت اور ان کی اچھی ہیبٹ ہے کہ وہ ریڈنگ اچھی کر لیتے ہیں, تو اس کی بنسبت جو ہے ان کی ریٹن کمیونیکیشن زیادہ بہتر ہے. تو ہمیں بھی اس چیز کو اپنانا چاہیے کہ دیٹ وی شوڈ ریڈ سم تھنگ آن دا ڈیلی بیسس اف اٹ از اے ون پیراگراف, لیکن ہمیں اس کے پیراگراف سے جو ہے وہ سلولی گریجولی ہم کمپلیٹ بک کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ہمیں اپنی پنکچویشنز کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ریٹن ووکیبلری کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو ہمیں ریڈنگ کی جو ہے وہ عادت کو اپنانا چاہیے. اچھا, پریپوزیشنز میں بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو, بلکہ میں نے تو بڑے بڑوں کو دیکھا انگریزی بول رہے ہوتے ہیں اور بالکل ٹوٹلی رانگ پریپوزیشنز اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. کیا حل ہے اس کا؟ دیکھیں پارٹس آف اسپیچ کے اندر سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹی سی بات کلیئر کر دوں کہ دیٹ پیپل نارملی نو اینڈ دا ٹیچرس آف آر اسکولنگ سسٹم دے نارملی نو دیٹ وی ہیو اونلی 8 پارٹس آف اسپیچ. وی ہیو 10 پارٹس آف اسپیچ, ٹھیک ہے, جس میں 2 سیگمنٹس میں نے آپ کو کہا تھا کہ ورڈ کلاسز ہیں. تو ورڈ کلاسز کے اندر اس میں سے 2 سیگمنٹس ایسے ہیں آپ کے پاس جس میں ایک آرٹیکلس اور ایک پریپوزیشن. تو پریپوزیشن ابھی تک آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے. ماڈرن انگلش کے اندر ایک آپ کے رائٹر ہیں سڈنی گرین بام, ایک آپ کے 3rd ایڈیشن بک ہے جنہوں نے لکھی تھی مائیکل سون نے. تو مائیکل سون اپنی بک کے اندر یہ بات جو ہے وہ واضح کر چکے ہیں کہ پریپوزیشنز کی جو فکسڈ پریپوزیشنز ہیں ان کی مسٹیکس کو تو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن پریپوزیشنز ایسی جہاں پر وہ فکسڈ نہیں ہے تو ان کی جو مسٹیک ہے اس کو نیگلیکٹ کیا جا سکتا ہے. مائیکل سون وہ رائٹر ہیں, 3rd ایڈیشن ان کی جو ہے وہ بیسیکلی بک ہے. ایک مطلب اور ذرا بتا دیجیے گا. مائیکل سون از اے رائٹر, 3rd ایڈیشن بک ہے پریکٹیکل انگلش ان یوز کے نام سے, بلو کلر کی وہ آپ کو بک ملے گی. اس کے اندر مائیکل سون یہ بات لکھتے ہیں کہ جو پریپوزیشنز کی جو مسٹیکس ہیں جو کہ فکسڈ نہیں ہے آپ اس کو نیگلیکٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ ایک بات کہہ لیتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میں گھر پہ ہوں تو آئی ایم ایٹ ہوم بھی ٹھیک ہے, آئی ایم ان ہوم بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے امریکنز جو ہیں بیسیکلی وہ ہوم سے پہلے کسی پریپوزیشن کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے, آئی ایم ہوم بھی ٹھیک ہے. تو دیز آر دی تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو فوکس آن اینڈ وی نیڈ ٹو. بہت شکریہ فرخ الدین صاحب, آپ نے آج بڑی مفید معلومات انگریزی زبان کے حوالے سے دی. ناظرین کرام, انگریزی زبان یقیناً ایک ایسی زبان ہے جس کا کہ پوری دنیا میں دور دورہ ہے, آج سے نہیں پچھلے 600-700 برس سے, رینیسنس کے دور سے. تو امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف ضرور راغب کریں گے. اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی دوسرے ملک کی لینگویج سیکھنی, اس لیے تاکہ ہم مقابلہ کر سکیں آنے والے چیلنجز کا. اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان سید عمار بابر اور مہمانوں کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی, ایک نئی تمنا کے ساتھ ملاقات ہوگی, ایک نئی امید کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان سید عمار بابر کو. اللہ حافظ. نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت آج میں حاصل کروں گا, اور یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک ایسی گفتگو کہ جس میں دنیاوی علم کو بھی ہم ایکسپوز کر رہے ہیں, جس میں ہم دینوی علم کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں, روحانی دنیا کو بھی, اس کے آخر میں مجھے نعت پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. نذرانہ نعت پیش کرنے کے ساتھ ہی ہم اجازت بھی چاہیں گے. درود پاک پڑھ لیجیے گا. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں
در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے، در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے۔ لو چلا ہوں میں لحد پہ، میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھ